بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ساریت من حرامی لیلا الی حرامی کما سار البدر فی داج من الظلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے، فقط اس کے فضل و کرم سے آج ہم معراج النبی میں، محفل معراج النبی میں موجود ہیں، اور آج کی محفل کی نسبت نبی اکرم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شب معراج سے ہے، یا آپ کے معجزہ معراج سے ہے۔ ایک محتاط انداز کے مطابق اور محققین کے مطابق معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی جس مہینے میں، وہ رجب کا مہینہ تھا، اور جس تاریخ میں آپ کو معراج کرائی گئی وہ 27 تاریخ تھی۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف موجود ہے کہ یہ معجزہ کب ہوا یا آپ کو کب معراج کرائی گئی۔ مہینہ تو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا ہی مہینہ تھا، لیکن اس مہینے کی کون سی تاریخ تھی، اس حوالے سے بڑا اختلاف موجود ہے۔ لیکن ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اختلاف ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اس کی نفی کر دی جائے اور اس کی یاد ہی نہ منائی جائے۔ بہت سے ایسے علماء کو بھی ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ وہ کہتے کہ شب معراج رجب المرجب کی 27 تاریخ کو ثابت ہی نہیں ہے،
تو معراج منا کر فائدہ کیا ہے؟ تو وہ نہیں مناتے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ اس شب کا ذکر کرتے اور نہ ہی اس شب کو اس شایع نشان طریقے سے مناتے ہیں جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کے نصیب میں لکھا ہے۔ تو اس سے دو بڑے نقصانات انہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے شرف سے محروم ہو گئے کہ اس رات میں کیا ذکر کیا جائے گا، معراج کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کے معجزات کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کے کمالات کا ذکر ہوگا، آپ کے فضائل کا ذکر ہوگا، اور درمیان میں بہت ساری باتیں جن کا تعلق وعظ و نصیحت سے ہیں وہ بھی ہوں گی۔ تو یہ سننا بھی بڑی سعادت ہے اور یہ بولنا بھی بڑی سعادت ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ ہم تو یہ رات مناتے نہیں، ہم اس رات میں گفتگو کرتے نہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ خود بھی اتنی بڑی سعادت سے محروم رہا اور دوسروں کو بھی اس نے اتنی بڑی سعادت سے محروم رکھا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں، جو دن منائے جاتے، جس بات کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اس میں مطالعہ بھی وسیع ہوتا رہتا ہے، بولنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی۔ دوسرا نقصان ان لوگوں کو یہ ہوا جنہوں نے نہ شب معراج کا اہتمام رکھا اور نہ خود سنا نہ دوسروں کو سنایا۔ تو دوسرا نقصان ان کا یہ ہوا کہ شب معراج کے حوالے سے ان کا عقیدہ اور ان کا مطالعہ ایسا نہیں ہے جو علماء اہل سنت کا ہے۔ شب معراج کی بنیادی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے معراج کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، معراج کے حوالے سے متقدمین علماء کا کیا عقیدہ ہے، متأخرین علماء کا کیا عقیدہ ہے، ابن حجر کا عقیدہ کیا ہے، سیوطی کا عقیدہ کیا ہے، نووی کا عقیدہ کیا ہے، ابن صلاح کا عقیدہ کیا ہے، ابن عبد البر کا عقیدہ کیا ہے، ابن اسیر کا عقیدہ کیا ہے، ابن کثیر کا عقیدہ کیا ہے، قرطبی کا عقیدہ کیا ہے، رازی کا عقیدہ کیا ہے، غزالی کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ وہ علماء بتائیں گے جو معراج پر گفتگو کرتے اور معراج کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے تو وہ خوب مطالعہ کرتے ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو تساہل پسندی میں رکھا اور کہا کہ ہم تو بڑی آسانی میں ہیں، ہمیں ان جھمیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ان جھمیلوں میں پڑھتے اور نہ ہی ہم نے اپنے لوگوں کو ان جھمیلوں میں پڑھنے دیا، وہ بڑے آزاد ہیں، خاموشی سے آتے 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے گئے۔ تو یہ آسانی نہیں ہے، یہ مزہ نہیں ہے، یہ سزا ہے، اور یہ سزا اس طرح ہے کہ تمہارا مطالعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو نہ معراج مناتے اور نہ ہی معراج کا اہتمام کرتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ معراج کے حوالے سے جتنا مطالعہ آپ کا ہوگا ان لوگوں کا نہیں ہوگا۔ یعنی جو معراج کے حوالے سے بولتا ہے اس کا مطالعہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو معراج کے مطالعے سے بولتا ہی نہیں ہے، معراج کے متعلق بولتا نہیں۔ اور جو معراج کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کا مطالعہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا جو معراج کو مانتے ہی نہیں، شب معراج کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا عقیدہ قرآن مجید سے متعلق ایسا نہیں ہے جو ہمارا ہے، وہ قرآن مجید میں شکوک و شبہات میں پڑ گئے، کسی نے کہا 40 پارے تھے، کسی نے کہا 50 پارے تھے، کسی نے کہا 36 پارے تھے، کسی نے کہا 80 پارے تھے، تو شکوک و شبہات میں گرفتار ہوئے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید میں ہمیں شک ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا، اس کو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے قرآن مجید میں شک کیا تو حفظ سے سستی ہو گئی، اور پھر حفظ کر بھی لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ
تراویح کی نماز با جماعت اور ایک امام کے پیچھے پورا قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہ طریقہ ایجاد کیا تو ہم حضرت عمر کی پیروی کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن پہ شک کیا اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے صحابی رسول، خلیفہ رسول، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے تراویح کا جو سلسلہ رکھا، جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ جتنے حافظ ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان کا عشر عشیر بھی ان کے یہاں نہیں ہوتا، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ تراویح سے بالکل بے فکر ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارے مزے ہیں، ہم تو بس افطار کرتے اور خوب موج کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، تراویح ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے تراویح کو چھوڑ دیا تو وہ فائدے میں نہیں رہے، وہ نقصان میں رہے۔ یہ فائدہ نہیں ہوا، یہ مزہ نہیں ہوا، یہ سزا ہو گیا۔ اور وہ اس طرح کہ تراویح کی نماز کی جو ذمہ داری لیتا ہے تو اس ذمہ داری کی برکت یہ ہے کہ پھر وہ اچھی طرح پڑھ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو تراویح نہیں پڑھاتا اس کا قرآن اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا۔ یہ تراویح کی برکت ہے کہ ہر سال ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو بندہ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کے لیے اچھی طرح یاد کرتا ہے۔ تو جن کے ہاں تراویح نہیں، جو تراویح سے بے فکر ہو گئے تو قرآن یاد کرنا چھوڑ دیا، اور اگر قرآن یاد بھی ہو گیا تو ہر سال قرآن یاد کرنے کے لیے دہرانے کا جو اہل سنت کے ہاں طریقہ ہے ان کے یہاں نہیں ہوا، تو پھر ان کے ہاں اگر حافظ ملے بھی تو وہ پکے حافظ نہیں ملتے۔ تو اہل سنت و جماعت اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کا قرآن بھی پکا ہوتا ہے اور عقیدے کے حوالے سے ان کے عقائد بھی پکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اس طرح کے مختلف محافل میں، اس طرح کی مختلف محفلوں میں، اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں تو بولنے والا بھی اپنے علم کو پختہ کر لیتا ہے، سننے والا بھی اپنے عقیدے کو پکا کر لیتا ہے۔ لہذا محفل معراج النبی یا معراج کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بے مثال معجزہ ہے کہ اس معجزے کے اندر بلا مبالغہ سینکڑوں معجزے موجود ہیں۔ تو جب ایسا بے مثال معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا کیا تو کیا اگر ایک غلام اپنے آقا پر نعمتوں کی یاد منائے تو وہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ ہر بندہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی کی سالگرہ مناتا ہے نا، اب منانے کا انداز کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن منانا تو جائز ہے۔ بچے کی پیدائش کی سالگرہ اگر منائے، منانا تو جائز ہے، اب طریقے پر حکم لگے گا کہ یہ طریقہ منانے کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن پیدائش کا دن منانا یہ تو ثابت ہے، جس کو سالگرہ کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو آپ اپنے پیدائش کا دن مناتے تھے نا بھائی۔ تو بچے کی پیدائش کا آپ دن مناتے ہیں، سالگرہ مناتے، کیوں؟ اللہ نے اس دن مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی، بیٹی کی نعمت عطا کی۔ اپنی شادی کی سالگرہ کیوں مناتے؟ کہ اللہ نے، نیت یہی ہونی چاہیے، اگر یہ نیت ہوگی تو بہت کچھ برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ نے میرا ایمان اس دن آدھا مضبوط کر دیا، اللہ نے میری سوچ، میری فکر میں اس دن مضبوطی عطا کر دی، مجھے دنیا کی ایک عظیم نعمتوں میں سے بڑی نعمت ملی۔ یہ تو حدیث شریف ہے نا بھائی کہ نیک اور پرہیزگار بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ تو ایک نعمت ملنے پر کوئی اگر سالگرہ منائے، خوشی منائے تو وہ جائز ہے۔ علماء اس ہم منانے کے انداز پر حکم لگتا ہے فی نفسی تو یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح ایک بہت بڑی نعمت رب نے ہمارے آقا کو عطا کی، اور وہ نعمت معراج ہے، وہ معجزہ معراج ہے۔ اگر غلام اپنے آقا کے لیے اس نعمت کے دن کو یاد کرتا ہے، مناتا ہے، کچھ ذکر کرتا ہے، کچھ نعتیں پڑھتا ہے، کچھ تلاوت کرتا ہے، کچھ اپنے آقا کے معجزات ذکر کرتا ہے تو یہ غلط کیسے ہوگا؟ لہذا فیصلہ یہ ہے کہ جو معراج کو یا معراج کی محفل کو غلط کہتا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک خود غلط ہے۔
محفلیں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان محفلوں کا اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ تو ضرور ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے؟ امام رازی نے بھی لکھا ہے اس طرح کی باتوں کو، کوئی فائدہ آپ نہ لیں، نہ آپ کو سمجھ آئی، نہ آپ سن سکے، نہ آپ اس پر عمل کر سکیں، لیکن اتنا فائدہ تو ضرور ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں گناہوں سے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کم فائدہ ہے؟ لہذا معراج کے حوالے سے شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں، یہ آپ کی نمازوں کے بھی محافظ ہیں اور آپ کے عقیدوں کے بھی محافظ ہیں۔ علماء اہل سنت سے کبھی بھی بیزاری ظاہر نہ کیجیے، علماء کے ساتھ ساتھ رہیں گے، یہی علماء آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ بلکہ امام رازی نے تو لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بھی جنت میں جب جائیں گے نا تو جنت میں بھی علماء کے محروم ہوں گے، علماء کے بغیر کہے ہوئے یہ جنت میں بھی ایک قدم نہیں چل پائیں گے۔ امام رازی نے لکھا البدور السافرہ میں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ میرے بندو میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، ہمیشہ تم میری نعمتوں میں رہو گے، اب مجھ سے مانگو۔ تو کیا ہمیں مانگنا آتا ہے؟ ہمیں مانگنا آتا ہے؟ اب یہی سوچ تو ہم یہی ہوں گے نا، یہی سوچ ہماری ہوگی، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب رب فرمائے گا مانگو تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ہم کیا مانگے، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہر بندہ اپنے علم کے مطابق مانگتا ہے نا۔ ایک بچہ ہے وہ کبھی بھی آپ سے بڑی چیز نہیں مانگے گا، چھوٹے چھوٹے کھلونے نہیں مانگے گا نا، لیکن اس کا علم وہی ہے، اس کا ذہن وہی ہے، اس کا مبلغ علم اتنا ہی ہے، تو ہمیں صحیح معنوں میں مانگنا بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، رب فرما رہا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، ہم کیا مانگیں؟ تو کوئی کہے گا یہ مانگو، تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ پھر سارے مل کے ایک سیانہ ہوگا، ایک سمجھدار شخص ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی ہم آپس میں کیوں اس قدر الجھ رہے ہیں، چلو کسی عالم کو تلاش کرتے ہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ آج کے دن رب سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر وہ اپنے پہچان کے عالم کے پاس جائیں گے، امام صاحب کے پاس جائیں گے، استاد جی کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، انہیں تلاش کریں گے، تلاشتے ہوئے وہ مل جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر ان سے پوچھیں گے آج رب ہم سے فرما رہا ہے میرے بندو مانگو، ہمیں تو مانگنا آتا نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ ہماری رہنمائی کرتے تھے، آج بھی ہماری رہنمائی کر دیجئے، بتا دیجئے کہ ہم کیا مانگیں۔ تو پھر وہ مفتی صاحب، وہ عالم کہے گا آج تمہیں اپنے رب سے یہ مانگنا چاہیے، یہ مانگنا چاہیے، اور پھر کہے گا، وہ کہیں گے کہ ہم اتنی چیزیں بھول جائیں گے، تو وہ عالم کہے گا اچھا ایسا کرو ایک چیز مانگ لو، ساری چیزیں اس کے زمرے میں آ جائیں گی، اور وہ ہے رب کی رضا۔ جب رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے، تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے، رب کی رضا مانگیں گے، اور وہ نعمتیں جن کی نشاندہی اس عالم نے کی تھی وہ ساری نعمتیں وہ طلب کریں گے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں عام لوگ عالم کے محتاج ہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی عالم کے محتاج ہوں گے۔ تو یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ مولویوں کو کیا پتہ، یہ پھر جب جنت میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا مولویوں کو کیا پتہ ہے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ ہم کیا بتائیں، بندہ جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہے نا، وہ ایڑی ترچھی لکیریں کھینچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑا بڑا پڑھا لکھا شخص ہے، اور بے شک ڈاکٹر ہوتا ہی پڑھا لکھا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے نا، مولوی بھی اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہر شخص کو ایک الگ ملکہ دیا ہے، کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے کام میں ماہر ہے، تو کوئی عالم ہے وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ انجینئر سے اگر قرآن کی آیت پوچھیں گے نا کہ بتاؤ افحسبتم انما خلقناکم کہاں ہے، تو وہ بکنے جھاگے گا، لیکن کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا۔ تو یہ عالم کی ہی نظر ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی ایک ایک آیت اس کی نظر میں ہوتی ہے،
تو آپ کیسے عالم کی نفی کر سکتے ہیں، عالم سے بیزاری کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ یہ عالم ہی ہوتا ہے. آپ نے زندگی بھر پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، کبھی آپ نے سوچا یہ الحمد دال کے اوپر پیش کیوں ہے؟ یہ عالم بتائے گا دال کے اوپر پیش کیوں ہے، دال کے نیچے زیر کیوں نہیں ہے، الحمدی کیوں ہے، یہ حالت نصب میں کیوں ہے، حالت نصب میں اسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ یہاں مفعول بن رہا ہے. حمدت اللہ حمدن، یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول کا اعراب زبر ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود یہ الحمدللہ کیوں ہے؟ یہ عالم بتائے گا. الف لام یہ کیا ہے؟ عہد خارجی کا ہے یا جنس کا ہے یا عہد خارجی کا ہے؟ یہ عالم بتائے گا. للہ میں لام کس لیے ہے؟ تملیک کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ یہ عالم بتائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، رحیم کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رحمت فرمانے والا. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو پھر دو کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں ہے؟ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے نا. تو جب دونوں کا معنی ایک ہے تو ایک ہی سے کام چل سکتا تھا، پھر دو کیوں ہیں؟ رحمان رحیم کیوں ہیں؟ یہ جو ہے نا گنجے ہو جائیں گے اگر اس طرح کے سوالات کرتے رہوں تو. آپ کو معلوم ہوگا پھر عالم ہوتا کیا ہے. پھر یہ رحمان اور رحیم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکا ہے، پھر یہاں کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قول کے مطابق یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ ایک آیت ہے. تو جب پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم آ گیا تو پھر دوبارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیوں آیا؟ دوبارہ تکرار کیوں ہے؟ پھر عالم بتائے گا کہ یہ دو کیوں ہیں، دو کی ضرورت کیوں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. عالم ہی بتاتا ہے. نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک حالت مفعول ہے، مفعول بعد میں آتا ہے، فعل فاعل پہلے ہوتا ہے. یہاں مفعول پہلے کیوں آیا؟ یہ عالم بتائے گا. نعبدو کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم جمع کے لیے آتا ہے، میں واحد کے لیے آتا ہے. تو جب ایک بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہم تیری عبادت نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں تیری عبادت کرتا ہوں. لیکن جو بندہ تنہا نماز پڑھے وہ بھی نعبدو کہتا ہے، اور جو جماعت سے نماز پڑھے وہ بھی نعبدو کہتا ہے. ایک تنہا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو حالات کے لحاظ سے تو غلط ہو گیا ہے نا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بندہ تنہا نماز پڑھے تو کہے ایاک اعبدو، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک استعین، اور میں تیری تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. اور جب با جماعت نماز پڑھے، امام پڑھائے، تو سب کی نیت کرتے ہوئے کہے ایاک نعبدو، یا اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے نا. تو پھر نعبدو کیوں ہے، عابدو کیوں نہیں ہے؟ یہ عالم بتائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب علیہم کون ہیں؟ ضالین کون ہیں؟ جن پر غضب ہوا یہ کون لوگ ہیں؟ جو گمراہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عالم بتائیں گے. صدہا مسائل صرف سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں. آپ نے تو دھڑالے سے پڑھ دیا، ٹرین چلا دی. کبھی سوچا کہ ان چیزوں میں کتنا دماغ لگتا ہے؟ عالم کس قدر غور کرتا ہے ان چیزوں میں. پھر جب یہ پڑھتا ہے پڑھاتا ہے 10-12 سالوں کے بعد پھر وہ عالم ہوتا ہے. اور پھر جب وہ تقریباً 8 سالوں تک یہ ساری چیزیں پڑھا لے تو پھر وہ استاذ العلماء ہوتا ہے. وہ استاذ العلماء اس کو کہتے ہیں جو علماء کے بھی استاد ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 20 سے 25 سال انہوں نے اس فیلڈ میں لگائے ہوں تو پھر وہ استاد العلماء ہو جاتے ہیں. اور ایک پیاز بیچنے والا، آلو بیچنے والا کہتا ہوا چلا جاتا ہے انہیں کیا پتہ، تو غصہ آئے گا نا کہ اس کو الحمدللہ کہ دال کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور یہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے پورا قرآن حفظ کیا، پورے قرآن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں اس کا ترجمہ جانتا ہے، اس کی گردان جانتا ہے.
اور دال کیوں ہے وہ جانتا ہے، رب العالمین کے نیچے، رب کے نیچے زیر کیوں وہ جانتا ہے، زبر کیوں نہیں ہے وہ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک زبر اور زیر کو جانتا ہے، اور یہ بندہ ایک جھٹکے میں کہہ دیتا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم پڑھا رہا ہے، اسے معلوم ہے کون سی آیت کہاں اتری ہے، اسے معلوم ہے کون سی حدیث رسول اللہ نے کس وقت بیان کی، کس حدیث کی تفسیر کی، کس حدیث کی تشریح کس نے کیا کیا ہے، سارا سب کچھ معلوم ہے، اور تم نے ایسا کہہ دیا کہ عالم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اور یاد رکھیں جیسے عام بندہ، عام اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، وہ ہیرا پھیری میں ماہر ہوتا ہے، ویسے عالم اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے، اسے آپ مانتے ہیں تو عالم بھی اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے، یہ بھی مانیں۔ ہر شخص کو تو آپ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عالم کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو ایسا نہ کہیں، عالم کی نفی اگر کریں گے نا تو جنت میں بھی آپ کو عالم کی ضرورت پڑے گی، تو وہاں پھر آپ کس منہ سے عالم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری رہنمائی کیجئے۔ لہذا آج سے ہی علماء کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ علماء آپ کو پہچانیں، جب جنت میں آپ ان کے پاس جائیں تو پھر اچھی طرح سے پہچان ہو جائے، اچھی رہنمائی کریں۔ تو یہ جو معراج ہے نا، معراج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ معراج وہ علماء جو معراج پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں، سناتے ہیں، ان کا علم ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ تو سبحان الذی اسرا، یہ معراج کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ مشہور اور معروف آیت ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، بعبدہ، اپنے عبد خاص کو، لیلتن، رات کے ایک معمولی سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ، یعنی وہ دیکھنے والا، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سمیع بصیر کا تعلق رب سے بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو انتہائی شائع نشان طریقے سے بیان فرمایا۔ اب اس کی ایک ایک آیت پر اگر گفتگو، ایک ایک لفظ پہ اگر گفتگو ہو، تو آپ نے تو ابھی ایک تھوڑی سی مثال دیکھ لی نا الحمدللہ کی، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عالم جو ہے نا، وہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس نے ترجمہ پڑھا، دو چار اردو کی کتابیں پڑھ لی اور بیان تیار کر لی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عالم یہ دیکھتا ہے یہ لفظ کیوں آیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو پھر وہ ان رازوں کو طے کرنے کی، ان رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام رازی ہیں، علماء ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ نے معراج کا بیان فرمایا، اور معراج کے بیان فرمانے سے پہلے سبحان کہا۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا سبحان یا سبحان یا سبحان، جو پڑھتا رہے اللہ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہر نام میں ایک خاص راز ہے جو اس کے معنی سے ظاہر ہوتا ہے، تو جو شخص جو مسئلہ چاہتا ہے اسی مسئلے کے حوالے سے مناسبت سے وہ نام تجویز کرے اور وہ نام اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ مسئلہ اس کا حل ہوگا۔ فرمایا سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے ہر مسئلے سے پاکی حاصل کر لے، ظاہر و باطن پاک ہو جائے، گناہوں سے پاکی مل جائے، تو فرمایا یا سبحان پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مسئلے سے بھی طہارت عطا فرمائے گا، اس کا ظاہر و باطن بھی پاک کرے گا۔ یا غنی، اس کا معنی ہوتا ہے اے مالدار، تو فرمایا جو چاہتا ہے اس کی جیب بھری رہے، اب ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے، جو چاہتا ہے اس کی جیب بھری رہے، تجوریاں بھری رہیں، مال بہت آتا رہے، فرمایا یا غنیو یا غنیو یا غنیو، پڑھتا رہے، تو جو پڑھتا رہے گا نا اس کی جیب ہمیشہ بھری رہے گی۔
اس لیے کہ غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، تو جو اللہ کا نام. اسی طرح معیدو کا معنی ہوتا ہے لوٹانے والا. یا معیدو اے لوٹانے والے. کسی کا بیٹا روٹ کر چلا گیا، کسی کی بیوی روٹ کے چلے گئی اپنی اماں کے یہاں، اب وہ آئے تو اس کے لیے پہلے سے وظیفہ ہے. بیگم روٹ کر چلی گئی تو کہا یا معیدو یا معیدو، پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دے گا، وہ خود ہی آ جائے گی امی کے یہاں سے. یا بیٹا روٹ کر چلا گیا تو یا معیدو پڑھتا رہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچے گم جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے گئے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھی اگر نظروں سے غائب ہو جائیں، رابطہ نہ ہو، تو والدین تو بے چین ہو جاتے ہیں نا. بچے تو بے فکر ہوتے ہیں. جب وہ خود باپ بنے نا تو پھر انہیں اندازہ ہو کہ والدین کا دل کس قدر بچوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بچے تو بے فکر ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، فون ہے تو فون نہیں ریسیو کر رہے، کہ ابو کی کال ہے تو وہ کہیں گے کہاں ہو، ادھر آ جاؤ جلدی، تو ریسیو نہیں کرتے. تو ایسا نہ کریں. والدین وہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں جب تک ان کا رابطہ، ان کا تعلق بچوں سے نہیں ہو جاتا. تو بچہ ہے روٹ کر چلا گیا یا گم گیا یا ملتا نہیں ہے، یا معیدو پڑھتے رہیں، اللہ کے اس نام کی برکت سے مل جائے گی. کچھ پیسے گم گئے، کوئی قیمتی چیز گم گئی، یا معیدو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے یا لوٹانے والے. تو اسی طرح اللہ کے ہر نام میں جو معنی ہے وہ ضرورتوں کی وجہ سے بھی ہے. جو ضرورت آپ کی ہے اسی معنی والے نام کے ساتھ اللہ کا نام ذکر کرتے رہیں، اللہ اس نام کی برکت سے وہ ضرورتیں پوری فرما دے گا. تو یہ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ معراج کا بیان اللہ نے فرمایا اور اس بیان کے شروع میں سبحان کا لفظ ارشاد فرمایا. اس سے معنی کیا ہے، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو فرمائیں اس کی ایک تفسیر، اس کا ایک معنی تو امام راضی نے بیان کیا، اور ایک معنی حکیم امت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے بیان کیا. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہر ایک ہضم کر پائے. ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے وقت میں مسجد سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر آسمان، جنت و دوزخ کی سیر، لامکان تک جانا، صدہا چیزوں کا معائنہ کرنا، مشاہدہ کرنا، پھر ایک لمحے میں یہ سب کچھ طے کرنے کے بعد دنیا میں آ جانا اور پھر آ کر لوگوں کو بتانا. تو ظاہر ہے کہ جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ آپ کی مان گئے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہر ایک مان لے. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جو بات ایسی ہو کہ معلوم ہو کہ اس بات کو بیان کرنے سے اس کے منکرین کی تعداد زیادہ ہوگی، اکثر و بیشتر لوگ اس کا انکار کر دیں گے، تو قرآن کا طریقہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے قسمیں اٹھاتا ہے. 2-3 چیزوں کی قسم ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت کا بیان ہوگا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لواقع وان الدین لصادق. 4-5 چیزوں کی قسم کھا کے پھر قرآن کہتا ہے بے شک قیامت آنے والی ہے اور یہ دن آئے گی، یہ بات یقینی ہے، حتمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے وقوع کا انکار کرنے والے لوگ تھے، اور قرآن کو معلوم ہے کہ جیسے یہ قیامت کا ذکر کیا جائے گا تو لوگ انکار کریں گے. تو جب معلوم ہو کہ انکار کرنے والے ہوں گے تو قرآن مجید قسم کھاتا ہے، یا معلوم ہو کہ اس کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے تو پھر سبحان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سبحان کا لفظ استعمال کر کے قرآن مجید نے بتا دیا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے جائیں، وہاں سے پھر لامکاں جائیں، اور پھر اسی لمحے صدہا معجزات طے کرنے کے بعد، مشاہدے کے بعد، پھر اسی لمحے دنیا میں آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو تم رسول اللہ کے اس معجزے کا انکار نہیں کر رہے، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے.
جب اللہ کی قدرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ایک لمحے میں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں اگر چاہے تو زمانے کو روک سکتا ہے، کسی کے لیے چاہے زمانے کو روک سکتا ہے، کسی کے لیے چاہے زمین کو مختصر کر سکتا ہے، کسی کے لیے چاہے زمانے کو طویل کر دے، کسی کے لیے چاہے زمانے کو سکیڑ دے، کم کر دے، یہ اللہ کی قدرت میں موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص معراج کا انکار کرے گا تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا اللہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات سے اس کا انکار کرنا یہ عیب ہے، اور اللہ سبحان ہے، عیب سے پاک ہے۔ لہذا پہلے اللہ نے انکار کرنے والوں کا انکار کیا، پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمائے سبحان الذی اسرا، یہ تو بیان ہے امام راضی رحمہ اللہ کا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بیٹا دولہا بنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صاحب اولاد کرے اور والدین کو اپنی اولاد کا صحرا دیکھنا نصیب کرے۔ آج کی رات سے آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ بیٹے والے بیٹیاں والے وہ بڑے پریشان ہیں، اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی دور فرمائے۔ تو باپ کو جو ہے نا زندگی بھر والدین کو یہی تمنا ہوتی ہے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھ لیں، تمنا ہوتی ہے، اور ہر ایک باپ کو ہوتی ہے۔ جب بیٹا ہو جائے تو پھر دادا بننے کی خوشی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، نانا بننے کی تمنا ہوتی، تمنائیں تو ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال والدین کو تمنا ہوتی ہے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھیں، اور جس دن بیٹے کے سر پر والد صحرا باندھتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کے صحرے کو چومتی ہے، بیٹا تو خوش ہوتا ہی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خوشی والدین کو ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔ زندگی بھر جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسی دن سے والدین کی خوشی ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھیں، بیٹی کے سر پر صحرا دیکھیں، ہے نا، خوش ہوتی ہے نا۔ تو والدین بیٹے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، والدین بیٹیوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب بیٹے کے سر پر صحرا باندھیں تو بیٹا تو خوش ہوتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے بیٹے سے زیادہ، ماں بھی خوش ہوتی ہے بیٹے سے زیادہ۔ تو باپ اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے اور کہتا سبحان اللہ، آج میرا بیٹا نوشہ بنا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ماں بیٹے کے صحرے کو چومتی ہے اور کہتی سبحان اللہ، آج میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کسی کی نظر نہ لگے، ساحر کی سحر سے محفوظ رہے، ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے۔ تو والدین اپنے بیٹے کو صحرا میں دیکھتے ہیں، دولہا بنا دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ آج شب اسرا کا دولہا تیار ہوا ہے، آج شب اسرا کا دولہا، ایسا بے مثال دولہا کہ نہ آج سے پہلے ایسا بے مثال دولہا کسی نے دیکھا اور نہ ہی آج کے بعد دیکھا۔ تو کہا پیارے حبیب، آج کا دن تمہارے سر پر سرداری کا صحرا ہے، سب سے بڑے معجزے کا صحرا ہے۔ پیارے حبیب، تمہارے والد تو ہے نہیں، تمہاری پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے، تمہاری والدہ بھی نہیں ہیں، بچپنے میں ہی انتقال کر گئیں۔ والدین اگر ہوتے تمہارے سر پر یہ سرداری کا نوشہ بنا ہوا صحرا دیکھتے تو وہ سبحان کہتے۔ تو پیارے حبیب خاطر کبیدہ نہ ہونا، پیارے حبیب تم رنجیدہ نہ ہونا، دکھ میں نہ ہونا۔ والدین نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں، آج میں کہتا ہوں سبحان الذی اسرا۔ یا رسول اللہ، یا علی، حق چار یار، جنتی جنتی۔ تو کہا سبحان الذی اسرا، پیارے حبیب میں قربان، پیارے حبیب تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آج تمہارے والدین ہوتے تو وہ تمہارے اس صحرے کو دیکھ کر کہتے کہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، سبحان اللہ کی صدا وہ بلند کرتے۔ تو والدین تو ہے نہیں، تو پیارے حبیب میں تمہیں دیکھ کر کہتا ہوں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا۔ تو یہ تھوڑی سی تفسیر ہے سبحان کی۔ اب اسرا کی تفسیر اور 1 گھنٹے کی ہے، لینوریہ کی تفسیر مزید 1 گھنٹے کی ہے۔
بارکنا حولہ کی تفسیر تو کئی گھنٹوں کی ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ پہ ہم بیان کر چکے ہیں، میرے 9 بیانات ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ پر، وہ سب نیٹ پہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور مزید وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انہی بیانات میں سے ایک بیان ہے مسجد بیت المقدس جنت ہے اور جنت کسی کافر کے لیے نہیں ہے۔ یہ بیان گوگل میں موجود ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، یہ میرا بیان، یہ ضرور دیکھیے گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے کیا مراد ہے، کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تو وہ برکتیں کیا ہیں۔ تو اصل میں مسجد اقصیٰ زمین میں ہی اللہ کی دی ہوئی جنت ہے، حقیقی معنوں میں جنت ہے، مانوی لحاظ سے بھی جنت ہی ہے لیکن حقیقی معنی میں بھی جنت ہے۔ مانوی لحاظ سے جنت یہ ہے کہ جنت میں ہریالی ہے، وہاں بھی ہریالی موجود ہے، جنت میں نہریں ہیں، وہاں بھی نہریں ہیں، جنت میں مختلف طرح کے پھل موجود ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے وہاں مختلف طرح کے پھل موجود ہیں، جنت میں برکتیں ہیں تو وہاں کی برکتوں کی کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر انبیاء وہیں آئے، سینکڑوں انبیاء آئے، بلکہ مبالغہ کہتے ہوئے کہہ دیجیے ہزاروں انبیاء وہاں آئے، ہزاروں انبیاء بیت المقدس کی گلیوں میں چلے، کتنی برکتیں ہوں گی وہاں کے ذرات میں۔ ہزاروں انبیاء پر اسی جگہ اللہ کے کلام کا نزول ہوا، وہی آتے رہے اسی جگہ، وہی کا نزول ہوتا رہا، انہی گلیوں میں وحیوں کا نزول ہوتا رہا۔ تو جہاں جبریل امین بار بار آتے ہوں ان جگہوں کی برکتوں کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں، کچھ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہیں انبیاء پیدا ہوئے، وہیں تبلیغ کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام ہیں جو وہیں پیدا ہوئے، وہیں تبلیغ کرتے رہے، وہیں شہید ہوئے یا انتقال کر گئے، وہیں آپ کے مزارات موجود ہیں۔ تو یہ سب برکتیں ہیں جو علماء نے گنوائی ہیں، ان برکتوں سے علماء نے فرمایا، بلکہ خاص طور پر امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ان برکتوں سے معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے بیت المقدس یہ جنت ہے، مانوی لحاظ سے جنت ہے، اور فرمایا کہ فقط مانوی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے ظاہری اور حسی لحاظ سے بھی بیت المقدس جنت ہے۔ وہ اب اگر اس طرف گفتگو ہوگی تو بات زیادہ آگے ہو جائے گی نا، تو وہ میں نے آپ کو پتہ بتا دیا، جسے دلچسپی ہے وہاں دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا وہاں آپ کو موقع ملے گا، بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا ذکر کیا اور بیت المقدس کے فضائل بیان کیے۔ تو سبحان الذی اسریٰ میں معراج کا ذکر ہوا، سبحان کا بیان ہم نے کر دیا اور اسریٰ کا بھی بیان کر دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا بھی بیان کر دیا۔ اب معراج کی حکمتیں کیا ہیں، چند حکمتیں بھی سمجھ جائیے کہ معراج یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ اس وجہ سے ہے، دیکھیں علماء نے اس پہ بڑا اختلاف کیا اور کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزدیک رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، بعضوں کے نزدیک رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، اور مختلف اور بھی اقوال موجود ہیں۔ تو اس پر ہم اس وجہ سے ہم نے یہ ذکر نہیں کیا، ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا، ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہے تو پھر اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ ہے معجزہ معراج، اور یہ بڑا اس وجہ سے ہے کہ اس ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزات موجود ہیں۔ تو معراج کی حکمت کیا ہے؟ اب معراج کی حکمت سمجھنے کے لیے اب یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کرائی گئی اس وقت آپ کی عمر 51 سال ہے، یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال آپ کو معراج کرائی گئی۔ یہ اسی محفل کی برکت ہے کہ ہم تحقیق سے بول پائے، اور اسی محفل کی برکت ہے کہ آپ یہ تحقیقی گفتگو سن پائے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کرائی گئی اس وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، اعلان نبوت سے 11 سال کے بعد معراج کرائی گئی، بیت اللہ میں معراج کرائی گئی۔
اور معراج کے حوالے سے روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 48 کے قریب ہے۔ اور معراج کا واقعہ از ابتدا تا انتہا جو اکثر و بیشتر علماء بیان کرتے ہیں، کسی صحابی نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کافی طویل واقعہ ہے نا۔ جس صحابی کو جتنا یاد رہا انہوں نے اتنا ہی بیان کر دیا، لیکن اگر تمام کی روایات کو جوڑیں تو وہی گفتگو بن جائے گی جو اکثر و بیشتر واعظین بیان کرتے ہیں، بیان علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مختلف کتب تفاسیر میں، مختلف کتب احادیث میں معراج کا واقعہ مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو معراج کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 51 سال تھی تو معراج کرائی گئی، ایک بات، اور اعلان نبوت سے 11 سال کے بعد معراج کرائی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی تو کچھ حکمتیں ہوں گی، ان میں سے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ وہ وقت ایسا ہے، جب اس کا پس منظر دیکھیں نا تو یہ وقت ایسا ہے کہ ہجرت کے 11ویں سال معراج ہوئی، اور ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، جو آپ کی شریک حیات بھی رہیں، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور آپ کی حد درجہ آپ سے محبت کرنے والی اور آپ کی مدد کرنے والی ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، یہاں تک کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی خاتون آتی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں میں سے ہوتی تو رسول اللہ انہیں ان کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے کہ یہ ان کی سہیلیوں میں سے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ اب ان کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں 2 روایت موجود ہیں، خود اہل سنت کے یہاں بھی 2 روایت ہیں۔ بعضوں کے نزدیک ان کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے، اور بعضوں کے نزدیک ان کا اسلام لانا ثابت ہے۔ بعضوں کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، بعضوں کے نزدیک وہ مومن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، اور چونکہ ہم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق کو ہی چاہنے والے اور انہی کے پیچھے چلنے والے، اس وجہ سے محقق علماء کا یہی فتویٰ ہے، یہی کہنا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ادب سے کیوں نام لیا ان کا؟ اس لیے کہ ایک بڑی جماعت ہے جو انہیں مومن کہتی ہے، اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بڑی وفاداریاں ثابت ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ کا بڑا خیال رکھا ہے شاب ابی طالب میں، بچپن میں بھی۔ اس وجہ سے جو انہیں کافر بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر ابو لہب کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ابو لہب کے کفر میں کسی کو شک نہیں ہے، ابو طالب کے کفر میں کسی کو شک ہے تو کسی کے ایمان میں شک ہے۔ تو بہرحال جو انہیں کافر کہتے ہیں ان سے بھی الجھنا نہیں چاہیے، اور جو انہیں مومن کہتے ہیں ان سے بھی الجھنا نہیں چاہیے۔ جو انہیں کافر کہتے ان کے نظر میں قرآن و حدیث کی تحقیق یہی ہے تو وہ ان کے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، اور جو ان کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں وہ بھی رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ہی ثابت کرتے ہیں۔ تو ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اکثر و بیشتر جو محقق علماء ہوتے ہیں اس پر گفتگو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے، اس پر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کون کافر ہوا، کون مسلمان ہوا، یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لہذا جب ایسا ہے قبر و حشر میں آپ سے ابو طالب کے حوالے سے جب پوچھا نہیں جائے گا تو پھر اس حوالے سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مددگار تھے۔ تو ایک ہی سال جب رسول اللہ کی اہلیہ کا بھی وصال ہوا اور اسی سال ابو طالب کا بھی وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، یہاں تک کہ مورخین نے، تاریخ نگاروں نے اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا، یہ غموں کا سال تھا۔ اس زمانے میں جتنے صحابہ تھے وہ بھی غم زدہ رہنے لگے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ رہنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ جب غم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر اسی سال کے آخر میں معراج کا شرف ہوا۔
اللہ نے معراج کرائی اور فرمایا پیارے حبیب تم انتہا درجے میں غم میں چلے گئے، پیارے حبیب ہم تمہیں اس قدر خوشخبری دیتے ہیں کہ قیامت میں کائنات میں کسی دوسرے کو ایسی خوشی نہیں ملی ہوگی۔ تو جب غم اور تفکرات حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے خوشیوں کا مژدہ سنایا۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی بھی شخص کو جتنا بھی غم آئے اسے بددل نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے رب کی رحمتوں سے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رات کتنی بھی تاریک ہو جائے بہرحال دن کا آنا ضروری ہے۔ بسا اوقات انسان بددل ہو جاتا ہے، جو بال بچے والا ہوتا ہے نا، مسائل پہ مسائل آ رہے ہوں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑا ٹوٹ سا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب زندگی گزارنے میں مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں بیمار، فلاں بیماری، فلاں مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ۔ تو مسائل طے کرتے کرتے بسا اوقات بندہ تو پھر بندہ ہی ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ سا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی باتیں بھی سنیں، باہر سے وہ دھکے کھاتا ہوا گھر پہنچے اور گھر میں پھر بیوی کی بھی چار باتیں سنے تو پھر بندہ تو ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو جب مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ گھبرائے نہیں اور یہ یقین رکھے کہ جب جیسے غم رنج و الم زیادہ ہوئے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی خوشخبری سنائی، تو بے شک میرے رنج و الم جب زیادہ ہو جائیں تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ملے گی۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ رات کتنی بھی تاریک ہو جائے، جب رات تاریک ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دن کا اجالا قریب ہے۔ جب رات تاریک ہو جائے تو اس بات کی امید ہوتی ہے نا، بلکہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دن کا اجالا ہوگا۔ ایسے ہی غم کی گھٹائیں جتنی بھی چھا جائیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان قریب خوشیوں کے دن آئیں گے۔ یہ معراج سے پہلا ایک سبق ملتا ہے، اور یہ معراج کی ایک حکمت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و الم زیادہ ہو گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح سے راضی فرمایا، خوش فرمایا کہ کائنات کا بہترین معجزہ، بڑا معجزہ عطا فرمایا، جو معجزہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملا، وہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جس کو ہم کہتے ہیں معجزہ معراج۔ ایک حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، خود قرآن مجید میں ہے نا، اور بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں خرید لیں اور ان کا مال خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب دیکھیں کہ بیچنے والا کون ہے؟ تو مومنین ہیں۔ بیچنے والی کیا چیز ہے؟ جان ہے اور مومنین کے مال ہے۔ بیچنے والا مومن ہے، بیچنے والی چیز جس کو مبی کہتے ہیں، بیچنے والی چیز جان ہے اور مال ہے۔ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور بیچنے والا مومنین ہے۔ خریدنے والا اللہ ہے، بیچے جانے والی چیز کیا ہے؟ جان ہے اور مال ہے۔ کس چیز کے بدلے بیچی جا رہی ہے؟ جنت کی نعمتوں کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بیچنے والا تو مومن ہے، لیکن مومن براہ راست رب سے نہیں بیچ سکتا، تو درمیان میں واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تمہارے غلاموں سے میں ان کی جان خرید رہا ہوں، ان کے اموال خرید رہا ہوں، بدلے میں میں انہیں جنت دوں گا، لیکن پیارے حبیب اس خرید اور بیچ میں ہم دونوں کی جانب سے واسطہ ہو، جنت تم دو گے اور تمہارے واسطے سے تمہارے غلاموں سے جان اور ان کے اموال میں لوں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے مالک ہیں اور آپ کے واسطے سے مومنین کو جنت ملے گی، تو رب نے فرمایا پیارے حبیب جو چیز بیچی جانے والی ہے، مومنین کی جان اور مومنین کے مال، وہ تو تم نے دیکھ لیے پیارے حبیب، اب جس کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے وہ جنت ہے، وہ بھی معراج کی شب آ کر دیکھ لو تاکہ سودا پکا ہو جائے۔ تاکہ مومنین جب پوچھے یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان اور اپنے مال رب کو بیچے ہیں
اور جنت کے بدلے بیچے ہیں، یا رسول اللہ وہ جنت کیسی ہے؟ تو پھر رسول اللہ فرمائے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کسی دل میں اس نعمت کا خطرہ گزرا۔ تو یہ حکمت ہے، انہی حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ یہ چند حکمتیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مشاہدات کیے، بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ جاتے ہوئے بھی آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور واپس آتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، جنت میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی۔ اب ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ابی دنیا نے اسے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب گزرا تو میں نے جنت میں ایک نوجوان کو دیکھا، جنت میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سویا ہوا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے سویا ہوا ہے، رب کے نور میں ڈوبا ہوا سویا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، من ہادا نبی، یہ کون ہے جو اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ قال لا، جبریل نے کہا نہیں، یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو فرمائے ملکن، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں، یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ جو عرش کے پاس اللہ کے نور کی چادر اوڑھے ہوئے سویا ہوا ہے، یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے۔ قال من ہادا، پھر رسول اللہ نے فرمایا جب یہ فرشتہ بھی نہیں، جب یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا ایک نوجوان ہے اور اسے یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ لگا ہوتا تھا، اور اس نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے۔ یہ تین نعمتیں، یہ تین اس کا عمل بتایا، جس عمل کی وجہ سے لوگ پوری خلق یعنی کل خلائق تو افراتفری میں ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا پرسکون رکھا ہے کہ رب کے نور کی چادر تانے رب کے عرش کے پاس وہ بالکل بے فکر سویا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا مقرب بارگاہ ہے کہ یا تو یہ کوئی نبی ہوگا یا کوئی ملک ہوگا، کوئی فرشتہ ہوگا۔ تو کہا یہ نبی بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اور اسے یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے ملا کہ اس کے اندر تین خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی لسانہ رطبا من ذکر اللہ، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی، وقلبہ معلق بالمساجد، اور اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا، ولم یستسب لوالدیہ، اور اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، چاہتے ہیں نا؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جو کہے مجھے یہ مقام نہیں چاہیے؟ سکون تو ہر ایک چاہتا ہے نا بھائی، ہر بندہ اپنے گھر میں بھی سکون چاہتا ہے۔ آپ نوکری سے کام سے تھک کر گھر آئیں، بچے شور کریں تو آپ کہتے ہیں بھائی بچوں کو سنبھالو، مجھے تھوڑا آرام کرنے دو، آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو وہاں محشر کی افراتفری میں بھی تو سکون چاہیے ہوگا۔ کتنے تھک کے وہاں پہنچیں گے لوگ، کس قدر حساب و کتاب دیتے دیتے وہاں پہنچیں گے، تو وہاں سکون چاہیے نا۔ تو وہاں اگر سکون چاہیے تو یہ تین کام ضرور کیجئے۔ نمبر ایک، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھیے۔ خدا غارت کرے ہمارے اس زمانے کے لوگوں کا، اور جنہوں نے ان لوگوں کا یہ حال کیا ہے کہ اب ہمارے لوگ اللہ کی زبان، اللہ کا ذکر اپنے منہ سے، اپنی زبان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا منہ تو ہمیشہ گٹکے سے بھرا ہوتا ہے، ہمیشہ چھالیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ایک لعنت ہے، یہ ایک لعنت ہے، صحیح معنوں میں بہت بڑی محرومی ہے۔ عجیب حال ہے ہمارے لوگوں کا کہ کسی کا منہ فارغ نہیں ہے، ہر کوئی جگالی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ جو چلا رہے ہوتے ہیں نا منہ، یہ انسان منہ نہیں چلاتے، جانور منہ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا ہاضمہ اسی سے درست ہوتا ہے۔
تو جانور، انسان تھوڑے ہی منہ چلاتے ہیں، ہمیشہ کھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے نا، اس کو جگالی کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی جانور منہ نہ چلائے نا، اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی اس نے جگالی بند کر دی ہے، اس نے منہ چلانا بند کر دیا ہے، تو پھر مختلف دوائیاں دیتے ہیں، مختلف حربے دیتے ہیں، پھر وہ منہ چلانے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے منہ چلانا، انسانوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے دور کیجئے۔ اس میں محرومی کس طرح ہے کہ جب منہ فارغ ہی نہیں رہتا تو اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ دوسری محرومی یہ ہے کہ اس سے دنیا کی کوئی نعمت آپ کھا لیں، آپ کو اس کا ذائقہ نہیں ملے گا، آپ کے منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری محرومی یہ ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ چوتھی محرومی یہ ہے کہ پیسوں کا ضیاع ہے۔ یہ صحت، یہ جسم، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ رب کی امانت ہے، جو ہم نے ابھی کہا نا، رب نے تو ہم سے خرید لیا یہ جنت کے بدلے، اور رب نے ہمیں خرید کر ہمیں کہا میرے بندو یہ میری امانت تمہارے پاس رکھو، جب میں آؤں تو مجھے ایسے ہی دے دینا۔ تو اللہ کی امانت میں، اللہ کے جسم میں یہ امانت ہے، اس میں اگر اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے علاوہ آپ تصرف کریں گے، امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑیے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع کا کوئی پہلو نہیں ہے، اخروی نقصان اتنا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک بعض تو ایسے لوگ تھے کہ ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ حضرت ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں گئے، ایک عالم صاحب خطبہ دے رہے تھے، کثیر جماعت بیٹھی تھی، خطبہ دے رہے تھے، تو وہ گئے، خطبے سے فارغ ہوئے، ابو الحسن الخولانی، یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، کہ وہاں گئے، ان کی دست بوسی کی، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن میں نے آپ کو دیکھا، دل آپ سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ تم نے مجھے سنا نہیں، تم نے مجھے دیکھتے ہی تم نے مجھے دل کیوں دے دیا، کیوں مجھ سے محبت کرنے لگے؟ کہا آپ کے دانت ایسے موتی جیسے ہیں کہ آپ کے دانتوں کو دیکھ کر میرا دل آپ کی طرف کھینچا چلا آیا۔ اب وہ صحابی کون تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جن کے دانت ایسے تھے، معاذ بن جبل۔ تو ہمارے اکابرین تو ایسے ہیں جن کے دانت دیکھ کر لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے، ان کے مرید ہو جاتے تھے، ان کے آگے جھک جاتے تھے۔ اب ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر رشتہ کے لیے آئے، لڑکے کا دانت دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو چہرے سے ہی نشئی لگتا ہے، گٹکا کھاتا ہوگا تو نہ جانے اور بھی کچھ کرتا ہوگا۔ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ جو رشتے نہیں آتے نا ہمارے نوجوانوں کی، جو پرچیاں دیتے ہیں نا، امام صاحب دعا کر دیجئے رشتے آ جائیں، اپنے دانت اچھے کرو، نظافت رکھو، ناخن اچھے رکھو، صاف رکھو۔ اسلام صفائی سکھاتا ہے، گندا پن نہیں سکھاتا۔ گندے رہو گے تو گندا تو کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے کہ وہ رب پسند کرے جو پاک ہے، طاہر ہے۔ تو ان چیزوں میں نقصان کے علاوہ کوئی پہلو نہیں ہے، اس سے دور رہیے۔ اور سوچئے، خدا نہ خواستہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے اس سے، دیکھتے ہیں پھر بھی اسے چبا رہے ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، اگر یہ ہو گیا، آپ کے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ چھوٹے بھائی بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ بیوی کو کون سنبھالے گا؟ گھر کون دیکھے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نے کینسر کے مریضوں کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں امام صاحب دعا کر دیجئے، دوبارہ سے مجھے صحت مل جائے، دوبارہ سے مجھے زندگی مل جائے، اور ڈاکٹر کہتا ہے ان کے لیے دعا کیجئے، بس چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب تو یہ مرض بالکل عام ہو گیا ہے، کسی کو اتڑی کا کینسر ہے، کسی کو منہ کا کینسر۔ ہم نے ایسے بندے کو دیکھا جس کو زبان کا کینسر ہوا ہے، اسی وجہ سے، گٹکے کی وجہ سے، چھالیہ کی وجہ سے۔ مختلف طرح کے چھالیے ہوتے ہیں، اس کے نام ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اس کو گٹکا ہی کہہ لیجئے۔ تو اسے زبان کا کینسر ہو گیا۔ اب دو ہی طریقہ، یا تو زبان کاٹ دی جائے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اگر زبان کاٹ دی گئی تب بھی یہ مرض پھیلے گا، یہ گلے تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ زبان کی جڑ تو گلے سے ہی ہے نا۔ تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دال چاول کھانے کو ترستا ہے، کوئی اسے کھلا نہیں سکتا، دال چاول کھانے کو ترستا ہے، اسے گرینڈر میں پیس کر دال چاول دیا جائے،
جاتا، پھر وہ کھاتا، بہرحال بالآخر چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، جو روٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چبانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ چبا سکے، ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں، خرید کر مرض لیں، خرید کر کینسر لیں، خرید کر بیماری لیں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، ان چیزوں سے روکیے۔ اور خاص طور پر وہ نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں وہ رکیں، ان کے اچھے رشتے آئیں گے، ورنہ کوئی بھی ہو جب رشتہ کرنے جائے نا تو دانت ضرور دیکھتے ہیں۔ اور جو گٹکے کا ماہر کھانے والا ہوتا ہے، جو چھالیاں کھانے والا ہوتا ہے نا، رشتے آنے سے ایک ہفتے پہلے جتنا بھی مسواک کر لے، جتنے بھی برش کر لے، بہرحال دانت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ دیکھنے والے بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جب منہ خالی ہوگا تو اللہ کا ذکر کریں گے نا، جب منہ بھرا ہوگا، جانوروں کی طرح جگالی کر رہے ہوں گے تو اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ تو یہ نوجوان جو بے خوف پڑا ہے، بالکل نور کی چادر تانے سو رہا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا۔ آج تو لوگ مسجدوں سے بھاگتے ہیں نا، لیکن نوجوانوں کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں اذان ہو گئی، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، مسجد میں مزید اور کیا انتظام ہونا چاہیے، مسجد کے انتظام میں وہ آئے، مسجد کی چیزوں کی طرف دیکھے، نمازیں پڑھے، امام و خطیب ہیں ان کی دستبوسی کرے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان سے تعلق رکھے۔ جماعت مسجد جو ہے نا صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی بھی ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو یہ فلاحی کام بھی مسجدوں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان، اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کے گھر مسجدوں سے لگا رہتا تھا، اور تیسری خوبی یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا، ہمیشہ وہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار رہا۔ علماء نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف بھی ہے، اگر والدین تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو تمہارے لیے لازم ہے تم ان کے ساتھ اچھا ہی کرو۔ والدین کے آگے اولاد کی حیثیت وہی ہے جو آقا کے مقابلے میں غلام کی حیثیت ہوتی ہے، آقا کے مقابلے میں غلام کی حیثیت ہوتی ہے۔ آقا کچھ بھی کہہ لے، غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں نہ کہا۔ ایسے ہی فرمایا گیا والدین کچھ بھی کریں، اگر وہ غلط کریں گے تو وہ حساب دیں گے، لیکن بہرحال اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ والدین کی غلطیوں کا وہ خود حساب لے، اولاد کو حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا اگر رب کی رضا چاہتے ہیں، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، رب کی جنت چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، عمل کیجئے، یہ معراج کا پیغام ہے، اسے لے جائیے۔ تین چیزیں، تین عمل کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور ذکر میں سب سے بڑھ کر ذکر ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے لیے نماز پڑھو، نمازوں کا اہتمام رکھیے، یہ معراج کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ مسجدیں بھریے، نمازیں پڑھیے، اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی اختیار کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، اور پھر جنت میں رب کے عرش کے آگے جا کر رب کی نور کی چادر تانے سو جائیے۔ یہ معراج کا پیغام ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے نا، تو ایسا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔